نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، یعنی یہ اذان کا جواب دینا، اور پھر مجھ پر درود شریف پڑھو، بلا شبہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بہت ہی انعام اور اکرام والی بات ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ طلب کرو، وہ جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ اس کی بات ہے، وسیلہ طلب کرو۔ اور فرمایا کیونکہ وہ جنت کی ایک منزل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کے لائق ہے، صرف ایک ہی بندے کے لائق ہے، میرے لیے وسیلہ مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور فرمایا مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جو اس وسیلہ کے مقام کے لائق ہے، مقام محمود کے لائق ہے اور مقام رفعت کے لائق ہے، جہاں سب لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن سأل لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاعۃ، فرمایا جس شخص نے میرے لیے وسیلہ مانگا تو اس شخص کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ پتہ چلا کہ جو اذان کے بعد دعا مانگتا ہے اس دعا کے بدلے میں تعالیٰ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ آپ سب کو یاد ہے، یہ پڑھ لیا کریں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامت، دعا رد نہیں ہوتی کب؟ اذان اور اقامت کے درمیان جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے، اس دوران جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا قال حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔